بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ محترم ناظرین، فقہ المعاملات المالیہ کے دروس کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، اس میں بیوع اور خرید و فروخت کے بنیادی اصول و ضوابط آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے تھے، اور جیسے کہ گزشتہ نشست نمبر 23 سے ہم نے ایک موضوع شروع کیا تھا بے سلم کا تعارف اور اس کے بنیادی اصول و ضوابط، تو بے سلم کے تمام مباحث کو ہم نے 7 نکات اور 7 پوائنٹ میں تقسیم کیا تھا، اور نشست نمبر 23 میں ہم نے ان 7 نکات میں پہلے 3 نکات کو تفصیل سے پڑھا تھا۔ آج جو نشست نمبر 24 ہے، اس میں ہم پوائنٹ نمبر 4، 5، 6، 7 یہ اس کو ترتیب کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ چوتھا پوائنٹ بے سلم کے حوالے سے یہ تھا کہ ثمن اور کرنسی میں بے سلم کرنا، یعنی چیزوں میں تو بے سلم ہو جاتی ہے جیسے گندم وغیرہ میں، اور اس کے لیے ایک بنیادی شرط بھی ہم نے پڑھی تھی پیچھے کہ کن چیزوں میں بے سلم ہو سکتی ہے، وہ تو ساری تفصیلات ہم نے پڑھی تھی کہ کون سی چیزوں میں بے سلم درست ہے اور کون سی چیزوں میں بے سلم درست نہیں ہے، وہ ساری تفصیل ہم نے پیچھے پڑھی تھی۔ کرنسی میں بے سلم کا مطلب یہ ہوگا کہ کیا یہ جائز ہے کہ ایک طرف پاکستانی کرنسی ہو اور دوسری طرف ڈالرز ہو، اور اس میں پاکستانی کرنسی فوری طور پر دی جائے یعنی رأس المال، اور جو ڈالرز ہے وہ بعد میں وصول کیے جائے، تو بے سلم ہو گئی، کیونکہ ڈالرز کو مبیع بنا دیا، مسلم فی بنا دیا اور اس کو ادھار رکھا۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی ملکوں کی کرنسی کا تبادلہ ہو، کہ میں آپ کو 1000 روپے پاکستانی روپے بیچوں اور اس کے بدلے میں آپ سے 1000 روپے لوں، اور آپ کو کہوں کہ میں جو آپ سے 1000 روپے خرید رہا ہوں مجھے 1 مہینہ بعد دیجیے گا، تو فوری طور پر قیمت دے دیے اور اس کا جو مستنفی یا مبیع ہے وہ بعد میں وصول کیا جائے گا۔ تو کیا یہ صورت درست ہے یا نہیں، کمی زیادتی جائز ہے یا نہیں، یہ ساری تفصیلات وہ بے صرف کے اندر آئے گی، وہ الگ ہے، لیکن بلکہ گزر چکی ہے۔ بے سلم میں ہم نے ساری تفصیلات پڑھی تھی کہ کیا کرنسی میں کمی بیشی وغیرہ کرنا جائز ہے یا نہیں، وہ ساری تفصیل ہم نے پڑھی ہے، لیکن یہاں صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس کرنسی میں بے سلم درست ہے کہ کسی ایک طرف کی کرنسی کو ادھار رکھا جائے۔ اصل پوائنٹ یہ ہے۔ اس سلسلے میں بنیادی طور پر کچھ علماء نے یہ رائے اختیار کی ہے کہ موجودہ جو کرنسی ہے وہ فلوس کے حکم میں ہے، جس طرح پرانے زمانے میں تانبے وغیرہ کے سکے ہوتے تھے۔ حضرت شیخ تقی صاحب کی بھی یہ رائے ہے کہ یہ جو کرنسی ہے اس فلوس کے حکم میں ہے، اور فلوس کے اندر بے سلم جائز تھا، تو لہٰذا فلوس کے اندر بھی بے سلم، لہٰذا آج کل کی کرنسی میں بھی بے سلم جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ دو الگ الگ ملکوں کی کرنسی ہو۔ یہ پہلی رائے کا خلاصہ ہے۔ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ پاکستانی کرنسی کا اگر ڈالرز کے ساتھ تبادلہ اور ایکسچینج ہو رہا ہے تو وہاں پر ایک طرف کی چیز کو، ایک طرف کی کرنسی کو ادھار رکھا جا سکتا ہے اور اس میں بے سلم ہو سکتا ہے۔ میں مثال کے طور پر کسی کو 15,000 روپے دے دوں آج، اور اس کو کہوں اس کے بدلے آپ نے مجھے $100 دینے ہیں 1 مہینے بعد، $100 متعین، تو یہ جائز ہے۔ الگ الگ ملکوں کی کرنسی ہے اور کرنسی فلوس کے حکم میں ہے، تو لہٰذا فلوس میں بے سلم جائز ہے۔ اگر ایک ہی ملک کی کرنسی ہو تو اس میں یہ حضرات اجازت نہیں دیتے بے سلم کی، اس کی ایک الگ وجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر پاکستانی روپے کا پاکستانی روپے کے ساتھ تبادلہ ہو رہا ہے اور ایک طرف کو ادھار رکھا تو اس کی ناجائز کمی بیشی تو ویسے بھی جائز نہیں ہے، وہ تو ہم نے پڑھا تھا، لیکن ادھار اس لیے جائز نہیں ہے کہ دونوں کرنسیوں کی جنس ایک ہے، اور ربا اور سود کے بنیادی اصولوں میں آگے آئے گا انشاءاللہ، اس میں یہ ہے کہ دو طرف کی چیزوں کا جو تبادلہ ہو رہا ہو اگر ان دونوں چیزوں کی جنس ایک ہو تو وہاں پر ادھار جائز نہیں ہوتا، تو یہاں پر بھی ادھار جائز نہیں ہوگا، تو اس لیے ایک طرف کی ادھار کو اجازت یہ حضرات نہیں دیتے۔ البتہ اس کے مقابل میں دوسرے علماء کی رائے یہ ہے، جیسے اکثر علماء عرب کی رائے ہے، وہ کہتے ہیں موجودہ کرنسی جو ہے وہ سونا چاندی کے حکم میں، جو سونا چاندی کا حکم تھا وہی جو ہے وہ موجودہ کرنسی کا ہے، تو اس لیے وہ اب اس میں بے سلم کی اجازت نہیں دیتے۔ وجہ، اس کی وجہ ظاہر ہے کہ جب پاکستانی کرنسی کا ڈالر کے ساتھ تبادلہ ہو رہا ہو تو ایسا ہوگا جیسے کہ سونے کا سونے کے ساتھ یا چاندی کا چاندی کے ساتھ تبادلہ ہو رہا ہے، یا سونے کا چاندی کے ساتھ تبادلہ ہو رہا ہے، اسی طرح ہی
یا پاکستانی کرنسی کا پاکستانی کرنسی کے ساتھ تبادلہ ہو رہا ہے تو یہ ایسا ہے جیسے سونے کا سونے کے ساتھ یا چاندی کا چاندی کے ساتھ تبادلہ ہو رہا ہے. تو جو بھی ہے یہ سونا چاندی ہی کے تبادلے کی طرح ہے. اور سونا چاندی کے تبادلے میں تفصیلات میں ہم نے پڑھی تھی کہ بے صرف ہوتی ہے, اور بے صرف میں تقابض ضروری ہے کہ دونوں جانب کی چیزوں پر فوری طور پر قبضہ کیا جائے. تو جب موجودہ کرنسی سونا چاندی کے حکم میں ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ بے صرف ہے, اور بے صرف کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ دونوں چیزوں پر فوری طور پر قبضہ کیا جائے, اور دونوں چیزوں پر فوری طور پر قبضہ کرنے کا یہی حکومت مسئلہ ہو, یہی رزلٹ نکلے گا کہ بے سلم جائز نہ ہو, کیونکہ بے سلم میں دونوں چیزوں پر قبضہ نہیں ہوتا بلکہ ایک چیز ادار ہوتی ہے. تو بے سلم جائز نہیں ہے. یہ دوسرے بعض علماء نے یہ رائے اختیار کی. تو بہرحال یہ ہے کرنسی کے اندر بے سلم کے کا خلاصہ. جہاں تک پانچواں پوائنٹ ہے بے سلم کی تفصیلات کا, وہ ہے شیئرز میں بے سلم. شیئرز آج کل مختلف کمپنیوں کے جو حصص اور شیئرز ہوتے ہیں اسٹاک مارکیٹ میں, اس کی خرید و فروخت ہوتی ہے. تو کیا شیئرز کے اندر بے سلم درست ہے یا نہیں؟ بالفاظ دیگر ادار شیئرز خریدنا جائز ہے کہ فوری طور پر قیمت دے دی جائے اور شیئرز جو ہے وہ بعد میں آپ کو ملیں گے. مثال کے طور پر میں کسی کو 1 لاکھ روپے دے دوں کسی خاص کمپنی کے شیئرز خریدنے کے لیے, اور اس میں بے سلم کروں اور اس کو کہہ دوں کہ آپ مجھے 1 مہینے بعد فلاں تاریخ کو یہ فلاں کمپنی کے شیئرز دے دیں گے, میں نے آپ سے خرید لیے, پیسے آپ کو دے دیے اور آپ شیئرز بعد میں دیں گے. تو شیئرز کو مستنفی بنا کر خریدی ہوئی چیز بنا کر اس کو ادار رکھا, تو کیا یہ بے سلم درست ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ شیئرز کے اندر بے سلم جائز نہیں ہے, اور اس کی 2 وجوہات بیان کی ہے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ کمپنیوں کے جو شیئرز ہیں اس میں ختم ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. ممکن ہے جس کمپنی کے شیئرز میں نے آج خریدے جو مجھے 1 مہینے بعد ملیں گے, ممکن ہے 1 مہینے بعد وہ ہو ہی نہ. تو یہ اس طرح ہو جائے گا جس طرح ہم نے بے سلم کی شرائط میں پڑھا تھا, غیر مقدور التسلیم ہونا. اس میں ہم نے ایک شرط پڑھی تھی کہ بھئی کسی خاص مقام کے ساتھ چیز کو خاص نہ کیا جائے, ایسا نہ ہو کہ بعد میں وہ چیز اس جگہ نہ ملے. تو یہاں پر بھی ایسا ہے, جس کمپنی کے شیئرز آپ خرید رہے ہیں ممکن ہو بعد میں وہ شیئرز ہو ہی نہ, تو یہ تو پھر فروخت کنندے کی قدرت میں ہی نہیں رہے گا. تو ایک بنیادی وجہ یہ ہے عدم القدرہ. دوسری بنیادی وجہ شیئرز میں بے سلم کے ناجائز ہونے کی یہ ہے کہ دیکھیے بے سلم کے جائز ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کن کن چیزوں میں بے سلم جائز ہے. جیسے پیچھے ہم نے تفصیل پڑھی تھی کہ مثلیات میں جائز ہے, جیسے وزنی چیزیں وغیرہ, قیمیات اور نقود اور کرنسی. خیر کرنسی میں تو پھر بھی اجازت ہے, لیکن دیون وغیرہ میں پھر بھی اجازت نہیں ہے. مشینری وغیرہ اور اس طرح کی چیزوں میں تو بے سلم درست ہی نہیں ہے. تو شیئرز کے پیچھے اور شیئرز کی پشت پر تو بہت ساری چیزیں ہیں, بلڈنگز ہیں, کمپنی کی مشینری ہے, کمپنی کے پاس کرنسی ہے, کمپنی کے دیون ہے, مختلف ایسی چیزیں. تو ان میں سے کچھ چیزوں میں بے سلم جائز ہوگی, کچھ میں نہیں. تو اگر آپ شیئرز میں بے سلم کر رہے ہیں تو یہ ایسا ہے کہ در حقیقت اس شیئرز کے پیچھے موجود چیزوں میں آپ بے سلم کر رہے ہیں, اور اس میں سے کچھ چیزوں میں بے سلم جائز ہی نہیں ہے. تو اس لیے شیئرز کے اندر بھی بے سلم جائز نہیں. تو یہ خلاصہ ہے کہ کیا شیئرز کے اندر بے سلم جائز ہے یا نہیں. چھٹا پوائنٹ یہ ہے کہ متوازی سلم کیا ہے. ایک جدید اصطلاح ہے, اس کو عربی میں السلم الموازی کہتے ہیں اور انگریزی میں اس کو پیرلل سلم کہتے ہیں. یہ اصطلاح آئی ہے جدید, اس کو سمجھنا ضروری ہے. اس کی مختصر سی تعریف ہے, پھر اس کو مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ سلم کے بے سلم کے 2 الگ الگ معاملے ہوتے ہیں, جس میں ایک ہی شخص ایک معاملے میں خریدار ہوتا ہے اور بے سلم کے دوسرے معاملے میں وہی شخص فروخت کنندہ ہوتا ہے. تو ان 2 معاملے کے مجموعے کو کہتے ہیں سلم الموازی. مثال کے طور پر میں نے کسی کسان سے بے سلم کر کے اس کو 40,000 روپے دے دیے, اور مثال کے طور پر 10 من گندم میں نے اس سے خرید لی بطور بے سلم, جو وہ مجھے 1 مہینے بعد اگلے 1 تاریخ کو ادا کرے گا. یہ بے سلم ہو گئی, اس میں میں خریدار ہوں, میں رب السلم ہوں, خریدار. بے سلم کا ایک معاملہ ہو گیا. اس کے بعد میں گیا مارکیٹ میں اور ایک دکاندار کو میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ بے سلم کرتا ہوں, میں 1 مہینے بعد یعنی یہ کم نہیں بلکہ 2 تاریخ یا 3 تاریخ کو آپ کو میں 10 من گندم بیچ دوں گا, آپ مجھے 45,000 روپے دے دیجئے. دکاندار سے میں نے فوری طور پر پیسے لے لیے اور اس کے ساتھ بے سلم کر کے اس کو میں نے گندم بیچ دی. اب میں اس طرح کروں گا کہ مجھے ادھر سے گندم مل جائے گی کسان سے, میں وہاں دکاندار کو دے دوں گا, تو وہاں دکاندار والے معاملے میں میں فروخت کنندہ ہوں. تو یہ 2 معاملات کے مجموعے کو کہتے ہیں السلم الموازی. اب کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟
اگر ایک معاملے کو دوسرے معاملے پر ڈیپینڈ کریں گے اور معلق کریں گے پھر تو جائز نہیں ہے کہ میں دکاندار کو کہوں کہ میں نے کسان سے معاملہ کیا ہے، وہ اگر گندم دے گا تو میں نے آپ کو بیچ دیا، اگر اس نے گندم نہیں دیے تو پھر ہمارا معاملہ نہیں ہوگا، یہ تو جائز نہیں ہے۔ لیکن دونوں معاملوں کو بالکل الگ الگ رکھے آپ، کسان سے جو معاملہ کیا ہے وہ بالکل الگ ہو، دکاندار سے جو معاملہ کیا ہے وہ بالکل الگ ہو، دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو۔ اگر کسان سے مجھے گندم نہ ملے تو بھی میں دکاندار کو گندم حوالے کرنے کا ذمہ دار ہوں، تو پھر یہ معاملہ جائز ہے، کیونکہ دو الگ الگ بے سلم کے معاملے ہیں تو جائز ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں السلم الموازی یا پیرلل سلم۔ آخری پوائنٹ بے سلم کے حوالے سے ہے سونا چاندی میں بے سلم، یعنی کیا سونا چاندی میں بے سلم جائز ہے یا نہیں؟ بالفاظ دیگر، آسان الفاظ میں فوری طور پر کرنسی دے کر ادھار سونا خریدنا کہ سونا بعد میں ملے گا، کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ کہ میں دکاندار کو ابھی کے ابھی 4 لاکھ روپے دے دوں اور سلم اور سونے میں بے سلم کر دوں کہ بھئی فلاں اتنا سونا مجھے چاہیے، اور وہ مجھے کہے گا 1 مہینے بعد فلاں تاریخ کو مل جائے گا، تو کیا اس طرح بے سلم کرنا جائز ہے یا نہیں؟ سونا بنوانا، زیورات وغیرہ بنوانا وہ تو استثناء میں آئے گا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن استثناء تو جائز ہے، لیکن بے سلم کرنا کہ کچھ بنوا نہیں رہا بلکہ سونا چاہیے اس کو کسی خریدار کو، یا زیورات چاہیے لیکن بنوا نہیں رہا، تیار زیورات چاہیے سونے کے، وہ کوالٹی بتا دی، صفات وغیرہ بتا دی، سب کچھ تفصیلات بتا دی، قیمت فوری طور پر دے دی اور سونا بعد میں ملے گا، تو کیا یہ بے سلم جائز ہے یا نہیں؟ اس میں بعض علماء کے ہاں تو یہ جائز ہے۔ وجہ ظاہر ہے کہ بھئی موجودہ کرنسی جو ہے وہ سونا چاندی کے حکم میں نہیں ہے، فلوس کے حکم میں ہے، تو جب سونے کا تبادلہ موجودہ کرنسی سے آپ کریں گے، موجودہ کرنسی سے جب آپ سونا خریدیں گے تو یہ تو بے صرف ہے ہی نہیں، تو جب بے صرف نہیں ہے تو سونے کو آپ ادھار رکھ سکتے ہیں، سونا سامان کی شکل میں ہو جائے گا، اور آج کل تو عمومی طور پر سونا سامان ہی کی شکل میں ہے، وہ متعین کرنے سے متعین بھی ہو جاتا ہے، تو بس یہ ہے کہ بھئی سونے کی مقدار اور سونے کی صفات وغیرہ متعین ہو تو بس کافی، فی الفور سونے پر قبضہ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، البتہ قیمت جو ہے ساری کی ساری ابھی دی جائے تو یہ جائز ہے۔ لیکن دوسری طرف جو علماء ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ ادھار سونا خریدنا، یعنی سونا بعد میں لینا اور پیسے اس کے ابھی دے دینا سارے، یہ جائز نہیں ہے، یعنی سونا چاندی میں بے سلم جائز نہیں ہے۔ یہ وہی علماء کی رائے ہے جو موجودہ کرنسی کو سونا چاندی کا حکم دیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جب موجودہ کرنسی سونا چاندی کے حکم میں ہے اور اس کرنسی سے آپ سونا چاندی خرید رہے ہیں تو یہ بے صرف ہو گیا، دونوں طرف گوئے کہ سونا ہے یا چاندی ہے، تو جب بے صرف ہے تو دونوں جانب قبضہ ضروری ہے، یہاں سونے ایک چیز پر قبضہ نہیں ہو رہا تو اس لیے بے سلم جائز نہیں ہے، یہ دوسرے علماء کی رائے ہے۔ بہرحال قابل عمل اور سہولت پہلی رائے میں ہے، اور اس طرح سونا وغیرہ خریدنا جائز ہے بشرطیکہ کہ اس کو متعین کیا جائے، اس کی کوالٹی، اس کی ساری صفات وغیرہ اس کو متعین کر دیا جائے۔ تو یہ بے سلم کی تفصیلات کا خلاصہ تھا جو آپ کے سامنے آ گیا۔